تمام ساتھی ایک گزارش ہے، انشاءاللہ حضرت دے بیان تو بعد دعا تو بعد جلسہ انتظامیہ نے ملک عبدالعزیز صاحب نے خیرات دا انتظام کیتے، سارے ساتھی یہ خیرات کھا کے ویسا حضرت دے مفصل خطاب تو بعد دعا تو بعد سارے ساتھی خیرات کھا کے ویسو ملک صاحب دے طرفوں جتنے مہمان حضرات تشریف فرمائیں، خصوصاً قاری القرآن خطیب پاکستان، خطیب دل پذیر قاری القرآن حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب، جلسہ عارضی انتظامیہ ملک برادران دے طرفوں دل دے اتھا گرائیے نال اسا انہیں کو خوش آمدید آدھے ہیں، اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ساڑھے ایک دیہات الوسطی دے اندر تشریف فرما ہیں۔ دل نال دعا ہے اللہ تبارک و تعالی دی ذات انہوں دا سایہ تا دیر قیم و دیم رکھے۔ اب بلا تاخیر میں ملتمساں اور میں ایک حوالے کرنا خطیب پاکستان مقرر شیری بیان مقبول زمانہ ہر دل عزیز شخصیت قاری القرآن حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب، انہیں دے بیان تو قبل سارے ساتھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے نا دے نال دی نعرہ لگ دا پہ سارے ساتھی بلند آواز نال تاکہ پتہ چلے کہ سارے ساتھی جگ دے نعرہ تکبیر، چھک کے بلند آواز نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان قرآن حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال الله سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال
قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، آج کی یہ پروقار تقریب ملک عبد المجید صاحب اور برادر محترم ملک عبد العزیز صاحب ان کی طرف سے سجائی گئی ہے. تمام علاقے کے علماء اکرام اور خصوصاً محسن العلماء حضرت اقدس برادر کبیر محمد اسلم سلمی صاحب آف ڈیرہ غازی خان اور بارونق اور پروقار چہرہ حضرت اقدس مولانا قاری خان محمد صاحب دامت و فیوزہم اور ملک عبد المجید صاحب اور ملک عبد العزیز صاحب کے تمام رفقائے کار، تمام برادری، تمام ملنسار لوگ، ان کے اہل خانہ، ان کے بچے، ان کی بچیاں، ان کے گھر والے جو بڑی محبت کے ساتھ مہمانوں کی آؤ بھگت کر رہی ہیں، کھانے پینے کے انتظام میں بڑے ولولہ انگیزی کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں. اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف جلسے کے اندر جو آ کر بیٹھ کے سن کے چلے گئے انہی کا ہی حصہ ہے، نہیں. ختم نبوت کانفرنس ہوئی سرگودے میں تو مجھ فقیر کو بھی وہاں حاضری کا موقع ملا. تقریباً 3:45 بجے کے قریب صبح میں نے بیان شروع کیا، 4:30 بجے، اور آخری بیان حمداللہ جان صاحب کا تھا. تو وہاں ختم نبوت کے سرگرم کارکن یہ فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کسی کو خواب میں زیارت ہوئی ہے. جتنے دینی پروگرام ہوتے ہیں اور حضور کی خصوصاً ختم نبوت کے عنوان سے جو پروگرام ہو، کوشش کیا کرو کام کاج کو چھوڑ کے جایا کرو. فرمایا کہ اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا جن حضرات نے اشتہار لگائے اور ان اشتہارات کے پیچھے برش سے جو لئی لگائی ہے ان کو بھی میں محمد کا سلام کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی بھلائی کے کاموں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرو بھائی، اور برائی اور فحاشی کے کاموں میں روکو. نہیں روک سکتے کم از کم دل سے تو اس کو برا جانو. یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے کہ دل سے انسان برا جان رہا. ہم تو جہاں ہوتے ہیں تماشا دیکھتے ہیں اور اس تماشے کے اندر اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہیں اور اپنے پیسے کو بھی ضائع کرتے ہیں. موت کے کنویں ہو گئے، سرکسیں ہو گئی، جانوروں کے تماشے ہو گئے، کبوتر بازی ہو گئی، مرغوں کی لڑائی ہو گئی، کتوں کی لڑائی ہو گئی. یہ اللہ کی قسم جوتے پڑیں گے سخت قسم کے. نماز روزے ان کو چھوڑنے کی سزا تو جو ملے سو ملے، لیکن یہ کام کرنے پر پوچھیں گے نہیں مال میں نے تجھے اس لیے دیا تھا یہاں ضائع کر کے آیا. سارا دن کوٹھے پہ چڑھا رہا اور کھیتوں کے اندر بیٹھ کے کبوتروں کی بازی لگاتا رہا تیرے پاس پڑھنے کے لیے. روئے گا قیامت کے دن. قال ہی اعما وقد كنت بصیرا. اندھا کیوں ہو گیا؟ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا میدان محشر میں. دنیا کے اندر میری نظر تو اتنی اونچی تھی، زمین پر بیٹھ کے چاند اور ستاروں کو تکتا تھا، اب اندھا ہو گیا.
کیوں ہوا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. میرا قرآن تیرے دروازے پر روزانہ آتا خالی جاتا، تجھے توفیق ملی پڑھنے کی. کبوتر بازی میں لگا رہا ساری رات. یار آنکھ میں درد نہیں ہوتا؟ لوگ کہتے ہیں دینی کتاب پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، سر چکرا جاتا ہے. ساری رات موبائل کے سامنے بیٹھا، درد نہیں ہوا؟ ساری رات ڈیرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، سر میں درد نہیں ہوا؟ یاد رکھنا، جو قوم رات کو جلدی سونا شروع کر دے اور صبح جلدی اٹھنا شروع کر دے اور اللہ جل شانہ منوالہ کی ہر نعمت پر شکر کرنے لگ جائے، وہ قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. آج یہ 3 مرض ہمارے اندر ہے. رات کو سوتے نہیں، دن کو سوئیں گے، صبح اٹھتے کوئی نہیں، اور جو میسی مرضی دے دو. ہم نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی نکالنی شروع. کپڑا ہو، جوتا ہو، جسم ہو، وجود ہو، چہرہ ہو، کھانا پینا، جو سونے کا نوالا بھی لا دو اس کے اندر بھی ہم کوئی نہ کوئی اس مینوخ نکال دیں گے. یہ اللہ کی نہ شکر. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی پہننے، اوڑھنے، اٹھنے، بیٹھنے، سونے، جاگنے، کھانے پینے کا کبھی زندگی میں شکوہ کیا ہی نہیں. اور کسی نے کوئی چیز پیشکش کی، حضور نہیں ہونے کہا میں کوئی نہیں کھانی بھائی، مجھے کوئی پسند نہیں بھائی. فرمایا جو چیز سامنے آتی من چاہتا کھا لیتے، ورنہ ساتھ والے کو پیش کر دیتے. جو چیز من کو اچھی نہ لگتی کبھی اسے یوں نہ کہتے اسے اٹھا کے لے جاؤ. تو رزق بھی دروازے پہ گھومتا پھرتا تھا. یہ تو اللہ کی طرف سے پیغمبروں پر امتحانات ہیں کہ فاقہ مستی میں زندگی گزار کے چلے گئے، ورنہ تیرے گلی کے کتوں کو روٹی کی تھوڑ نہیں، نبیوں کو روٹی کی تھوڑ ہو سکتی ہے؟ او بابا، ہماری گلی کا جانور بھوکا نہیں رہ سکتا، نبی بھوکا رہ سکتا ہے؟ یہ تو اللہ بتلانا چاہتے تھے امت پر اگر مال زیادہ آ جائے تو کیا کرنا ہے شکر، اور امت پر پریشانی آ جائے تو صبر کیسے کر کے دکھائیں. یہ تو ہماری بدنصیبی ہے. ہم دنیا کے نقشوں سے متاثر ہوتے ہیں، اللہ سے متاثر کوئی نہیں. اذان اثر کی ہو چکی، مجھے بدنصیبی ہماری ہے، مہمان خصوصی وہ آخر میں مرتا ہے بیچارہ. اور بھی آپ دیکھ لینا، اتنی جلدی اذان دیں گے جتنی جلدی اقامت نہیں ہوتی، اور اللہ اکبر اللہ وہ فرغ پڑ جائے، ساری منہ پر مار دی جائے گی. آپ ایک مہمان بلائیں، ایک ناخن دور سے مسافر آئے، آپ سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دیں. میں آدھے گھنٹے میں تمہیں کیا کروں؟ تمہاری نماز ضائع کروں؟ یہاں کوئی پانی کا انتظام تھوڑی ہے کہ لوگ وضو کریں گے. میں اپنے سرو بالے جان کیوں نوں بھائی؟ اشتہرو بھی سامنن قلیلا، تھوڑے سے پیسوں کے لیے میں تمہاری نمازوں کو زبان کے چٹکورے کے لیے ترنم کی تقریر سنا کے میں تمہاری نمازوں کے سجدے یہاں نہ پیشاب، کسی کو پیشاب آ رہا ہوگا میری طرح شکر کا مریض ہے، کسی نے وضو کرنا ہوگا کہاں جائے گا وضو کرنے کے لیے؟ دوڑیں گے لوگوں کی نماز. خدا کے واسطے بھائی، اور لیٹ جلسہ کرنے کا فائدہ کہ مجھے بتاؤ. چلو یار، رات کو خطیب پاکستان کو 12 بجے بیان دینے کا کیا فائدہ؟ کوئی فرشتے آگے بیٹھتے؟ اور آپ حضرات بھی خدا کے واسطے کوشش کی، آپ حضرات کی بھی عادت بگڑ چکی کہ آپ آتے اخیر ٹائم، میزبان بیچارہ کیا کرے، وہ تو 10 بجے سے ٹینٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے. انہیں تو 12 بجے پروگرام کا ٹائم دیا، 3 بجے تو آپ تشریف لے گیا. اس کا بیچارے کو، اس کا تو چاول بھی ٹھنڈے ہو رہے، اسے تو 4 گھنٹے آپ نے آزمائش میں ڈالا ہوا. یا اللہ میرے جلسے کی عزت رکھ لے، یا اللہ میرے مہمان آ جائیں، یا اللہ کھانا پورا پڑ جائے. عجیب طریقے سے، کیونکہ لوگ شکوہ زیادہ کرتے ہیں، شکریہ اللہ کا کم کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اپنے مزاج کو بدلو. ہم بہت دور نکل چکے، ہمارے مزاج بالکل اتنے بگڑ چکے ہیں کہ جینا تو دور کی بات ہے، میں مرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا. اگر مرنے کا ڈھنگ ہوتا، خدا کی قسم بازاروں میں روڈوں کے اوپر ٹانگ بات اڑوا کے نہ پڑے ہوتا. لوگوں کو مرنے کا ڈھنگ تھا. تیرے میرے باپ دادے کو بازاروں میں کم جایا کرتے تھے، مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھے رہا کرتے تھے. آج نوجوانوں تمہارے اندر اذان دینے کا شوق کیوں پیدا نہیں ہوا؟ یہ بابا کہتا ہے میں ہی دیتا ہوں، تم کیوں نہیں دیتے؟ اسی لیے امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فجر کی نماز، فجر کی اذان
بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی تنخواہ کے. میں نے بہت پہلے علماء کرام سے سنا تھا، فرمایا جو 5 سال تک فجر کی نماز بفجر کی اذان بغیر کسی لالچ تنخواہ کے دے گا، قیامت کے دن سارے میدان معاشر میں اس کی گردن سر اونچا کر دیا جائے گا. لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ اللہ فرمائیں گے رات کے اندھیرے میں میرا نام بلند کرتا تھا، میدان معاشر میں میں نے اس کا مقام بلند کر دیا ہے. عدلے کا بدلہ نہ کر، ادھار تو اس کے کھاتے میں ہے ہی نہیں. زمین کا مالک اللہ، آسمان کا مالک اللہ، سورج کا مالک اللہ، ستاروں کا مالک اللہ، درختوں کا مالک اللہ، مٹھاس کا مالک اللہ، کڑواہٹ کا مالک اللہ، پھلوں کے ذائقے کا مالک اللہ، رنگوں کا مالک اللہ، پھولوں کی قسموں کا مالک اللہ، خوشبوؤں کا مالک اللہ، پھولوں کے سائز اتار چڑھاؤ کا مالک اللہ، اندھیروں کا مالک اللہ، اجالوں کا مالک اللہ، صبح کا مالک اللہ، شام کا مالک اللہ، سورج چاند کے طلوع غروب کرنے کا مالک اللہ، چاند کو نکالنے کے اندر مٹانے کے اندر مالک اللہ، گھٹانے کے اندر بڑھانے کے اندر مالک اللہ، بادلوں کا رنگ بدلنے کا مالک اللہ، دریاؤں کو اونچا نیچا کرنے کا مالک اللہ، زمین کی مٹی کو نرم پتھریلی کرنے کا مالک اللہ، تیرے میرے وجود کا مالک اللہ، سانس دینے والا، سانس نکالنے والا اللہ، خوراک دینے والا، منہ میں اتارنے والا، دانتوں کے نیچے لقمے کا ریزہ ریزہ بنانے والا اللہ. اللہ اکبر. ایک ڈاکٹر صاحب سے عجیب بات ہوئی پر پرسوں ترسوں، کہنے لگے پتہ ہے مولانا یہ جو کھانے کا نظام ہے، کہنے لگے 2 سانس کی نالیاں ہیں، 2 نالیاں، ایک خوراک کی ایک کہنے لگے جب لقمہ اندر جاتا ہے تو یہ اندر کا جو تالو ہے یہ لقمے کو اندر کھینچتا ہے، پھر سانس کی نالی پر اللہ کی طرف سے ایک اس طرح سلوپ جب بن جاتا ہے، ایک جسم کا ٹکڑا، پھر جب تالو اندر کھینچتا ہے تو سانس کی نالی کے اوپر سے ٹکڑا اندر جاتا ہے. انسان کھاتے کھاتے بولتا ہے تو یہ ٹکڑا جب پیچھے ہٹتا ہے تو ایک دم اتھو چڑھتا ہے، کھانسی، لقمہ پھنس گیا، پانی پلاؤ پانی پلاؤ، تو بولنا نہیں چاہیے. اللہ کی طرف سے ٹکڑا آیا اور اس نے یوں کر کے پھسلا کے روٹی کے ٹکڑے کو معدے کی نالی کے اندر بھیج دیا اور سانس کی نالی پر، اور جب اس نے یہ کہا تو پھر اس کو ڈھک دیا، سانس والی نالی کو اللہ نے کھول دیا. دنیا کے اندر کوئی سیکیورٹی گارڈ کھڑا کر دو، دروازے پر ملازم کھڑا کر دو، 15,000 سے تنخواہ کم نہیں لے گا. یا کون سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوا ہے؟ اتنی دس اڑی، اتنی گرد اڑی، اتنے ذرے اڑے، اتنے تنکے اڑے، 2 فرشتے آنکھوں کے پردوں پہ کھڑے ہیں. کون ہے جس نے آنکھوں کے پردوں کو اللہ اکبر اتار جو نیچے کر رکھا اور اوپر چڑھا رکھا؟ دکان خریدی لاکھوں کی، شٹر لگا دیا، 8 دن گریس نہ دو، 8 دن تیل نہ دو، شٹر اوپر نیچے نہیں ہوتا. رات کا اندھیرا آیا، آنکھ کا شٹر نیچے ہو گیا، دن کا اجالا ہوا، کوئی سیل نہیں، کوئی گارڈ نہیں، دن کا اجالا ہوا، سورج نکلا، یہ شٹر خود بخود اوپر ہو گیا ہے. کس نے کیا اس کو؟ بند تھی آنکھ، کر کے دکھاتے، اپنی طاقت سے بند کر گئی، لو یوں کھلے گی، لیکن اللہ کی طاقت. حضرت شاہ صاحب الہ الدین رحمت اللہ علیہ دارالسلام علیہ اس آنکھ کے دیکھنے کو بیان کر کے رونے لگے، کہنے لگے قربان جاؤں اس رب کے جس نے اس چھوٹی سی آنکھ کے اندر پوری جنت کو سمو کے رکھ دیا ہے. ہزاروں روپے کی ٹارچ لے لے، ہزاروں روپے کی بیٹری لے لے، جب تک چارج نہیں کرے گا، سیل نہیں لگائے گا، تیری بیٹری تیرے پیر کا جوتا نہیں دکھا سکتی. بغیر سیل کے یہ بیٹری جب سے ماں کی گود میں اس وقت سے لے کر قبر میں جانے تک زمین آسمان کے نظارے کر رہی ہے. اور میرے عزیزو پھر بھی تجھے یقین نہیں آتا تیرے میرے وجود کا مالک ایک اللہ ہے. گھروں کے اندر اناج دینے والا، زمینوں کے اندر طرح طرح کے بغیر مٹی سے صاف پاک اناج دینے والا، پھل دینے والا کون ہے؟ تیرے ہاتھ سے میرے عزیزو ایک ٹافی، ایک مچھی، میرے عزیزو ایک چھالی کا دانہ، تیرے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا زمین پہ گر جائے، کتنی مٹی لگے، ذرے اتارتے اتارتے شام ہو جائے گی، روٹی کے ٹکڑے کو صاف نہیں کر سکتا. ہزاروں من ٹن اناج دینے والا، مٹی سے نکال کر سونا بنانے والا کون ہے؟ کم سے کم دن کے اندر 5 منٹ اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو. رب کائنات کی قسم ہے، لوگ یار کی تعریف کریں گے، یار راضی ہو جاتا ہے، خدا کی تعریف کرو، خدا راضی ہو جاتا ہے.
दुकान पर बैठे हो, मकान में बैठे हो, यकीन जानो यही जुमला कह दिया करो, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह, जिंदगी देने वाला अल्लाह, मौत हयात का मालिक अल्लाह, पानी देने वाला अल्लाह, रोटी देने वाला अल्लाह, गाहक देने वाला अल्लाह, गाहक भेजने वाला अल्लाह, बरकत देने वाला अल्लाह, खाली दुकान को भरने वाला अल्लाह, मुझे चलने की तौफीक देने वाला अल्लाह। कितनी अल्लाह की तारीफ करोगे। दरख्त उगाने वाला अल्लाह, टहनियाँ उगाने वाला अल्लाह, पत्ते लगाने वाला अल्लाह, कोंपले लगाने वाला अल्लाह, फल देने वाला अल्लाह, छिलके ऊपर डालने वाला अल्लाह, छिलकों के अंदर अल्लाह मेवे देने वाला अल्लाह। अल्लाह की बड़ाई बयान करो, दिखाने वाला अल्लाह, बढ़ाने वाला अल्लाह, घटाने वाला अल्लाह, वजूद का मालिक अल्लाह। फरमाया बंदा तो अपने वजूद पर नजर डाल ले, तुझे रब की तो ही समझ आ जाएगी। अपने वजूद पे आप नजर डालिए। ये वजूद भी अल्लाह का, ये जिस्म भी अल्लाह का, ये वजूद भी अल्लाह का, ये कपड़े भी अल्लाह ने अता फरमाए, कपड़ों के अंदर ये जेबें भी अल्लाह ने दी, जेबों के अंदर पैसा भी अल्लाह ने अता फरमाया। तेरा तो फिर कुछ ना हुआ ना। किसी ने मौलाना अब्दुल सत्तार साहब तोंसवी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे बैयत की होगी, किसी ने मौलाना मुफ्ती महमूद साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू के हाथ पर, किसी ने शाजी इलाउद्दीन के, शाजी अब्दुल सलाम के, किसी ने इमामुल औलिया लाहौरी के हाथ पे बैत की होगी। तू मैं पैदा नहीं हुए थे, परवरदिगार आलम के हाथ पे बैत करके आए। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह जल्ल शानु ने तेरे मेरे से बैत ले ली, दुनिया में जाएगा, वजूद दूंगा, माल दूंगा, इसे मिल्कियत न समझना, कब्र के अंदर तबाह कर दूंगा। अगर इसे अमानत समझ के आएगा, जिस तरह फूल का कोई बिगाड़ नहीं सकता, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, कब्र की मट्टी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अमानत समझो अल्लाह की। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ, मुरीदीन के साथ गुजर रहे हैं। रास्ते में हुजूम देखा, रश देखा। आपने अपने एक खादिम से फरमाया, देख क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है। खादिम गया, दौड़ा दौड़ा वापिस आया, आके कहने लगा, जरा जी वक़्त का बादशाह, बादशाह का बेटा शहजादा इस जगह पर आलीशान महल तमीर करा रहा है, मशूरा कर रहा है, क्या किया जाए। मालिक बिन दिनार अपने साथियों के साथ चले गए। मियाँ क्या कर रहे हो? किस जगह महल बनाऊंगा। कैसा? आला किस्म की लकड़ी के दरवाजे लगाऊंगा, आला किस्म का महल बनाऊंगा, कमरे बनाऊंगा, आलीशान तख्त लगेंगे, मसहरियां लगेंगी, गो तकिए लगेंगे, और यहाँ मैं हौज बनाऊंगा, यहाँ फलानी जगह बनाऊंगा। कितना खर्चा आ जाएगा? इतने लाख दिनार खर्चा आएगा। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, मेरे से सौदा कर ले, अगर ये 4-5 लाख दिनार मुझे दे दे, सारे जहान से बड़े घर का मैं तेरे साथ जन्नत का वादा करता हूँ। कब बाबा अपनी हालत देख ले, बाबा तुझे एक वक्त के बाद रूसी रोटी की उम्मीद कोई नहीं, जन्नत का वादा मेरे से कैसे कर रहा है। कब बेटे बस तू हाथ मेरे हाथ में दे दे और अपना माल मेरे हाथ में दे दे, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम है, अल्लाह को ज़मीन बना के तेरे से जन्नत का वादा कर रहा हूँ। वो नौजवान भी नौजवान था, यूं नहीं का सोचूंगा इंशाअल्लाह जी लिख लो फिर मैं आऊंगा। और जब तक जमात उस मस्जिद से नहीं जाएगी वो इंशाअल्लाह ही नहीं आती। उन्होंने कहा, मालिक बिन दिनार सच्चा वादा कहा, जन्नत का महल इसमें दुनिया से अच्छा, जन्नत के दरवाजे अच्छे, जन्नत की नेमतें अच्छी, जन्नत के हूर व गिल्मा अच्छे। का जल्दी कर पिढ़ा कर सारे लोगों को गवाह बनाया, का जमीन पर लोगों को गवाह बनाया, आसमान पर जमीन बनाने को वाले को गवाह बनाया। मालिक बिन दिनार ये पैसे मैंने तुझे दे दिए। आपने आसमान की तरफ देखा, का अल्लाह लाज रखियो, परवरदिगार आलम वादा पूरा कर देना, तेरा बंदा तेरे बंदे को तेरी तरफ लेके आ रहा है। फरमाया, मैं भी मजमे में ऐलान कर रहा हूँ, आसमानों पे खुदा को गवाह बना के मैं तेरे से जन्नत के महल का वादा कर रहा हूँ। मैंने कहा, बाबा फिर तो नहीं जाएगा? मैंने कहा, नहीं नहीं,
کہ اچھا پھر جب آپس کے اندر معاملات ہوتا ہے، حدیث پاک میں آئے لکھت پڑھت ہو جائے یا کوئی ضامن بن جائے، گواہ بن جائے، کاغذ منگوایا، قلم منگوایا کہ بابا جان میں لکھ کے دے رہا ہوں میں نے مالک بن دینار کو، اللہ اکبر، میں محل دنیا کے اندر عالی شان بنا رہا تھا، مالک بن دینار آیا اور اس نے آ کے اللہ کا وعدہ مجھے بتلایا کہ اگر یہ پیسہ مجھے دے دے اس کے بدلے جنت میں مکان تجھے لے کے دے دوں گا۔ میں نے یہ تحریر نامہ لکھ دیا، مالک بن دینار اس پہ دستخط کر دے، اور تیرے اور اپنے درمیان میں نے ساری کائنات کے رب کو ضامن بنا لیا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کوئی خانقاہ نہیں بنوائی، کوئی آستانہ نہیں بنوایا، کوئی مریدوں کو نہیں نوازا، اسی جگہ اسی مقام پہ کھڑے ہو کے اعلان فرما دیا، فرمایا سارے علاقے والوں آ جاؤ، مسکین آ جاؤ، غریب آ جاؤ، یتیم آ جاؤ، فقیر آ جاؤ، نادار لوگ آ جاؤ، بے سہارا آ جاؤ، آج شہزادے کی طرف سے خیرات تقسیم ہو رہی ہے۔ ہجوم اکٹھا ہو گیا، سارے لوگ 2-4 منٹ کے اندر، ایک گھڑی کے اندر سارے کا سارا پیسہ لے گئے۔ مالک بن دینار ہاتھ جاڑ کے گھر کی طرف نکلے، شہزادہ اپنے گھر کی طرف نکلا۔ کچھ عرصے کے بعد مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں رات کو تہجد کے وقت اٹھا، مصلی پہ کھڑے ہو کے میں نے اللہ اکبر کی نیت باندھ کے اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، میرے پیروں میں ایک چیز آ کے گری، میں ڈر گیا، میں نے کہا کیا چیز ہے؟ میں نے جھک کے دیکھا، اجالا کیا، تھوڑی سی روشنی کی، رکا میرے ہاتھ میں آیا، دن کا اجالا آیا، میں نے رکا پڑھ کے دیکھا، یہ وہی رکا تھا جو میں نے اس شہزادے کو لکھ کے دیا تھا کہ تو دنیا کا پیسہ مجھے دے دے، اس کے بدلے میں اللہ سے جنت لے کے دوں گا۔ پریشان دروازہ کھول کے دیکھا، کوئی غلام نہیں، کوئی منی آرڈر لانے والا نہیں، کوئی خط لانے والا نہیں، کوئی رکا دینے والا نہیں، کمرے میں کوئی نہیں۔ میں نے کہا الہ العالمین کیا ماجرا ہے؟ صبح ہوئی اپنے مریدوں کے ساتھ اس بادشاہ کے دروازے پہ چلے گئے، پوچھا شہزادہ کیا ہے؟ کہ چند دن پہلے اس شہزادے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، مالک بن دینار نے رکا دکھایا کہ یہ رکا میں نے تو شہزادے کو دیا تھا۔ ایک آدمی بڑا کہنے لگا قسم اللہ کی یہ ہاتھ میں میرے تھا، شہزادے نے وصیت کی تھی جب مجھے نہلا دیا جائے، غسل دے دیا جائے، جب مجھے کفن پہنا دیا جائے، یہ رکا سینے اور کفن کے درمیان میں رکھ کے مجھے قبر میں اتار دینا۔ مالک بن دینار نے کہا پھر تو نے کیا کیا؟ کہ جی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، یہ رکا میں نے خود اس کے اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا، اس کے سینے پہ رکھ کے کفن چہرے میں چہرہ کفن میں چھپا دیا، اپنے ہاتھوں سے میں نے اسے قبر میں اتارا، یہ رکا تو قبر میں تھا۔ مالک بن دینار نے خط کا الٹا اس پہ لکھا تھا مالک بن دینار مبارک کو لوگوں کو کہہ دے جو تو نے وعدہ کیا تھا پروردگار عالم نے وہ سچ کر دکھایا ہے۔ میں نہیں کرتا یہ کام، پڑھوانا ہے مجھے جلسہ میزبانوں کا پرچہ تو مجھے دے رہا فضول کے اندر، یہ تقریر اچھی نہیں لگ رہی؟ سبحان اللہ، موقع کی بات ہوتی ہے، پوری دنیا تک بات جا رہی ہے، تو اپنے گھر کو چلا جائے گا، مجھے گاڑی میں وہ ادھر لے جائے گا، کوئی نہیں چلے گا۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علیہ وسلم۔ اللہ جعلوں کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے، اکابرین امت کی محبتیں اور اللہ ان کے دلوں کے اندر بٹھائے۔ تسلسل ٹوٹ گیا نا، دیکھو ایک مجھے عادت ہے آئندہ خیال کرنا، کبھی مجھے تقریر کرتے ہوئے کبھی نہ چھیڑنا، اللہ کی عزت کی قسم میں کتابی تقریر نہیں کرتا، نہ میرے پاس گھر جانے کا وقت نہیں کتاب پڑھنے کا، تو میری آپ گھڑی دیکھ لیں، بیگ نظر آئے گا کوئی کتاب، میں تو اللہ سے مانگ کے مسافر آدمی ہوں، نماز آپ کو بتلا اور ترغیب دے رہا ہوں، 2 رکعت میں نے فرض پڑھے ظہر کے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے، پھر 2 رکعت صلاۃ الحفاظت پڑھے، پھر 2 رکعت صلاۃ السفر پڑھے، پھر اسی کے نیت 2 رکعت صلاۃ والدین کے اصال ثواب کے لیے پڑھے، پھر 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھے، نیت کر کے اللہ وہ بات کہلوا جو تجھے پسند ہو مخلوق کو پسند نہ ہو، اللہ وہ بات نہ کہلوانا جس میں دنیا کا فائدہ ہو، وہ بات کہلوانا جس میں دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ میرے۔ پھر اللہ کا نام لے کے خطبہ حضرات سے کہتا ہوں 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھ کے بیٹھا کرو، ممبروں کے اوپر جمعے کے دن خطیب ہو بیان کرنے جاؤ، پھر اللہ اکبر 2 رکعت حاجت کے صلاۃ الاستخارہ کے پڑھ کے بیٹھو، اللہ میرے دل پہ وہ بات اتار دے جس بات سے ساری مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے، اور جس بات کے کرنے سے اور اس پر عمل کرنے سے پروردگار عالم تو تیرا حبیب راضی ہوتا ہے۔ اور آپ کو
کو پتے کی بات بتاؤ الحمدللہ، یہ تو آج بھی دوسرا پروگرام میرا بھی اور ہے، کل بھی 2-3 الحمدللہ پچھلے دنوں 6-7 4-5-6-7 اوسط میری گاڑی کا سفر 700-800 کلومیٹر ڈیلی ہے۔ اب سوتا کب ہوں؟ یاد رکھنا میرے عزیزو، آپ رات کو 9 بجے سوئے، صبح 10 بجے اٹھے، کہندے چاہ دی پیالی لا کے دے دے یا دودھ لا کے دے دے، تھکن نہیں اتری۔ تجھے کسی نکمے نے کہہ دیا نیند آنے سے تھکن اترتی ہے، فرمایا نیند کے اندر اللہ کی سکینہ اتر جائے انسان کی تھکن اتر جاتی ہے۔ وہ سکینہ میرے عزیزو 4 گھنٹے کی نہیں ہوتی، 1 منٹ کی ہوا کرتی ہے۔ اللہ سے نیند نہ مانگو، نیند میں سکون مانگ لو۔ رب کائنات کی قسم اگر 1 گھنٹے میں سکون حاصل ہو گیا تو 23 گھنٹے اللہ کے کام کرنے میں تجھے بھی مزہ آئے گا، مجھے بھی مزہ آئے گا۔ یہ بات میرے عزیزوں کتابوں سے نہیں ملے گی۔ اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، کسی اللہ والے کا لڑ پکڑ لو، کسی اللہ والے کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاؤ، دیکھو پھر تمہیں دنیا بھی ملے گی، آخرت ملے گی۔ اللہ والوں کی پہچان کیا ہے؟ خدا کا قرآن کہتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ تم نے گلی کے اندر دیکھا بال بکھرے ہوئے، پتہ نہیں اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار اس کی بد دعا سے بچنا، یہ گالی دے لوگوں کے کام بن جاتے ہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ اکرام میں خدا پاک کی قسم ثابت کر دو کسی صحابی نے گالی دی ہو، بلکہ یوں فرمایا سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایک آدمی گالی دے دے اگر توبہ نہیں کرتا، اس کے گالی دینے کی وجہ سے اس کی زبان اس کے وجود پر 24 گھنٹے تک خدا کی لعنت برستی رہتی ہے۔ کیا کہتے ہیں گالی سے کام بنتا ہے؟ تباہی پھری ہوئی ہے نا، بیڑا غرق ہوا پڑا ہے۔ میرے عزیزوں میں آپ کے پاس تو ان سے میں آیا، گاڑی لے کے آیا، اپنے کپڑے لے کے آیا، مجھے کون عقل مند کہے گا میں چوک میں کھڑا ہو جاؤں، پل کمبر پہ کھڑا ہو جاؤں اور کو جی گاڑی لے کے آؤ، آپ مجبوری کو لا کے دیں گے لیکن دل سے نہیں لائیں گے، کہیں گے مولوی صاحب نے ہمارے سے خدمت نہیں لی، لفافہ نہیں لیا، پلیز اپنی گاڑی میں آنا چاہیے تھا۔ اور میرے عزیزو تم دوسروں کے محتاج بنے پڑے ہو، مرنے کے بعد تیری کل خانی کون کرے گا؟ مرنے کے بعد تیرا 3واں 7واں تیرا 10واں کون کرے گا؟ اس سے بڑا بے وقوف آدمی کون ہوگا؟ قبرستان جا کے دیکھ لو، بڑے بڑے خطبے لگے ہوئے ہیں، یا حیو یا قیوم لکھا ہوا ہے، یا اللہ یا محمد لکھا ہوا ہے، سورہ فلق سورہ ناس آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے۔ اوے میرے اللہ کے بندے اور میرے پیارے پیارے رب کے بندے، تجھے پتہ ہی نہیں چلا، اتنی غفلت میں دنیا نے تجھے دھوکہ ڈالا، جو تو نے قبر کے اوپر لکھا تھا اصل میں یہ تجھے قبر کے اندر لے کے جانا چاہیے تھا، اصل مال تو قبر کے باہر ہی چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اچھا بتاؤ یہ کیوں لگاتے ہو؟ چلو میں آپ سے پڑھے لکھے لوگ ان ایجوکیٹڈ نہیں ہو، پڑھے لکھے لوگ ہو، پڑھے تعلیم یافتہ، عمر میں میرے سے زیادہ، تجربے میرے سے زیادہ، میں تو میٹرک فیل ہوں، میتھ میں کم پاٹ آ گئی تھی، دے نہیں ہوتا۔ ہاں بتاؤ تقریر میں کوئی آگے بیٹھ جائے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دعا کی برکت۔ تکبر نہیں، آج ہی انکساری، ماں باپ کی دعا ہے، استاد کی دعا لے لینا کام آئے گی۔ چاروں جیبوں کے اندر پیسہ بھرا، کسی جیب میں ماں باپ کی دعا بھر لیو، رب کائنات کی قسم جب پیسہ کام نہیں آتا ماں باپ کی دعا کام آ جاتی ہے، رکھنا ساتھ سے۔ قیامت کا دن ہوگا ماں باپ کی دعا رنگ لے آئے گی، الہ العالمین اعلان فرمائیں گے کتنی نمازیں پڑھ کے آیا، ایک بھی میری مرضی کے مطابق نہیں، لیکن رات کا ایک وقت تھا، تیرا باپ کروٹ بدل کر اس کی آنکھ کھلی، بستر پہ تجھے سوتا دیکھا، اس نے سوتا دیکھ کر تیری طرف دیکھ کے مسکرا کے کہہ دیا اللہ میری پتر دی خیر ہو جائے۔ او میرے بندے تیرے باپ نے کہا خیر ہو جائے، تیرا رب تیرا کیسے نقصان کر سکتا ہے؟ تو ان سے والو دعا لینے کے لیے سخی سرور جاتے ہو، سامنے والے کمرے میں باپ کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ہائے کتنی بدنصیبی کی بات ہے، جو چیز تمہیں دل پہ لکھنی چاہیے تھی وہ تم نے موٹر سائیکل پر ماما ٹھڈیاں چھاواں لکھ دیا۔ یہ تو یہاں لکھنے والا جملہ تھا، گاڑیوں پر نہیں۔ بڑے نکمے ہو گئے، میں تو خود بڑا نکمہ ہوں گا۔
یقین جانو سارا دل تھکار کر سن 2013 سے پہلے گھر جایا کرتے تھے، ماں مسکرا کے دیکھا کرتی تھی، سارا وجود ہی ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ اب گھر کے اندر خدا کی کوئی ایسی نعمت نہیں جو نظر نہ آتی ہو، لیکن ماں گھر کے اندر نظر نہیں آتی۔ بس چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جاؤں گا، او لوگو ان سفید داڑھی والوں کو جن کی کمر جھک گئی انہیں تنگ نہ کرنا۔ اگر ان کی نکل گئی، دنیا کی مسحری ملے تو ملے، لیکن خدا کی قسم قبر کا آرام نہیں ملے گا۔ خدا کی توحید کے ترانے سنانے کے بعد، نبی کی اطاعت کے بعد، دوسرا حکم ماں باپ کی خدمت کا۔ اور ایک بات اور پلے باندھ لو، اسے میرے عزیزو اپنی سانسوں سے قیمتی سمجھنا۔ اگر اللہ جل شانہ نے تمہیں بیٹی عطا فرما دی، کبھی ماتھے پہ بل نہ لانا۔ یقین جانو صدقہ کرنے والے کو نہیں کہا، حج کرنے والے کو نہیں کہا، نماز پڑھنے والے کو نہیں کہا، قربانی کرنے والے کو نہیں کہا، زکوٰۃ دینے والے کو نہیں کہا، ممبر پہ کھڑے ہو کر 2 بیٹیوں کے باپ کو کہہ دیا اگر تیرے 3 یا 2 یا 1 بیٹی پیدا ہو جائے، اللہ اکبر، تربیت اچھی کر کے آنا، نام اچھا رکھنا، اچھا رشتہ خاندان دے کر، جہاں تیری بچی کو 2 وقت کی عزت کی روٹی مل سکے، اپنی بچی کی رخصتی کر کے آنا، بے فکر ہو کے مر جانا۔ میدان محشر میں دنیا پریشان ہو، میدان محشر میں میرے حوضے کوثر پر آنا اور آ کے کہنا میری 3 بیٹیاں ہیں، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے دربار میں لے جاؤں گا، سب سے پہلے تیری سفارش کر کے میں محمد جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آؤں گا۔ بھلا کرے صحابی کا کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ کہ کملی والے 3 بیٹیوں والے کی بشارت مل گئی، 2 بیٹیوں والے کی بشارت مل گئی، میری تو 1 ہے۔ دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا تجھے بھی اللہ رحمت سے محروم نہیں کرے گا، 1 بیٹی کی تربیت اچھی کریو، قیامت کے دن ایسے کھڑا ہوگا جیسے شہادت والی انگلی کے ساتھ درمیان والی انگلی ہے۔ کتنے فضائل بتائے اللہ کے نبی نے، آپ کو پتا تھا جو بیماری ہمارے اندر گھر کرے گی اس کے بارے میں اللہ کا نبی پہلے بتلا کے گیا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، زبان سے آخرت کا انکار کرنے والا نہیں، فرمایا یتیم کو دیکھ کر ماتھے پہ بل چڑھانے والا وہی ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بدترین گھروں میں گھر وہ ہے، یوں نہیں کہا جس کے گھر کے اندر پلنگ نہیں، جس کے گھر میں چرپائی کوئی نہیں، آپ نے یوں نہیں فرمایا جس کے گھر میں مسحری کوئی نہیں، فرمایا سب سے بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کے آنسو نکل جائے، فرمایا آسمان والا اس گھر کو پسند ہی نہیں فرماتا ہے۔ کسی کی یتیم کو بہو بنا کے لے کے آئیو، خدا کے واسطے اسے کبھی جہیز کا تانا نہ دیو، اللہ کے واسطے کبھی روٹی کپڑے مکان کا تانا نہ دیو، کبھی یوں نہ کہیو برات کا تیرے باپ نے اچھا سلوک نہیں کیا، کبھی یوں نہ کہیو شادی کا کھانا نہیں دیا۔ پوچھ اس غریب سے جس نے ساری زندگی بڑھاپے میں بھی اس امید سے ریڑھی لگائی کہ میری بچی عزت کے ساتھ رخصت ہو جائے، کسی کی روٹی جہیز کا تانا دینے سے پہلے غریبوں کے ہاتھوں پہ دیکھ لینا، اگر ان کے ہاتھوں پہ ماس نظر نہ آئے سمجھ لینا بیٹی کو رخصت کرتے کرتے اس کے ہاتھوں کا ماس اجڑ گیا ہے۔ کراچی کے ایک سیٹھ نے اپنی بچی کی شادی کی، اپنے بیٹے کی شادی کی، اگلے دن ولیمہ ہوا، 3 شخصوں کو بلایا، 3 دعوت نامے بھیجے۔ پہلا کون؟ فرمایا مسجد کے مولوی صاحب آ جاؤ، مسجد کے مؤذن صاحب آ جاؤ، مسجد کے امام صاحب آ جاؤ، خادم صاحب آ جاؤ۔ اللہ اکبر، ڈرائنگ روم میں، کمرے میں، اتاق میں، ڈیرے میں آ کے بیٹھ گئے۔ لاؤ جی دسترخوان لگاؤ، وہ آلو کی بھاجی اور روٹی لا کے آگے رکھ دی۔ مولوی صاحب خادم کہنے لگے حضرت جی اگر ولیمہ یہاں کھا لیا، ریفریشمنٹ یہاں ہو گئی تو حال میں کیا کھائیں گے؟ آنکھ میں آنسو لا کے کہنے لگا یہی
ولی میں کھاؤ خدا کا شکر کر کے چلے جاؤ، میں نے اندرا نہیں لینا، میں نے روٹی کے پیسے نہیں لینے۔ ایک ان میں بولا میاں صاحب کیا ہو گیا؟ پیسے کی تھوڑ پھڑ گئی، ہمارے سے لے لیتا، کسی اپنے ہم سب سے مانگ لیتا، کسی کاروبار سے ادھار لے لیتا۔ کہنے لگا پیسہ اللہ کا دیا بہت ہے، تمہیں کیا پتا شادی حال بک کرایا، کم سے کم 30 لاکھ روپیہ میں نے ولیمے پہ لگانا تھا۔ میاں پھر اچانک ارادہ کیوں ملتوی ہو گیا کہ جب میں اپنی بہو کو پھولوں والی گاڑی میں بٹھا رہا تھا، آگے میرا بیٹا پیچھے میری بہو بیٹھی، میں نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا، کچھ بچیوں کی آنکھ میں آنسو دیکھے، میرے دل نے خیال کیا پوچھ تو صحیح ہے کون سی ہیں، کیوں رو رہی ہیں؟ اللہ غنی ایک کے پاس گیا، میں نے کہا بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ کہ ابا کوئی نہیں جو دلہن بنا کے اس گاڑی میں بٹھائے۔ آئے آئے دوسری سے پوچھا کیا بات ہے؟ سر کے بال دکھانے لگی، کہنے لگی سفید ہو گئے، جوان بھائی کوئی نہیں جہیز بنائے۔ میں تو آپ حضرات سے یوں کہوں گا اپنی نوکرانیوں کے سامنے اچھا کھانا نہ کھایا کرو۔ اس نے دیکھ کے یوں نہیں کہنا خدا تیرا کھانا چھین لے، کہے گی اللہ برکت دے، ہلکی سی آنکھ اٹھا کے دیکھا کر، اگر تیری بوٹی کی طرف نظر پڑے آدھی تو کھا لے، آدھی روٹی پہ رکھ کے اسے دے دے۔ رب کائنات کی قسم ہے جو تو کھائے گا حساب ہوگا، جو تیری نوکر نوکرانی کی پیٹ میں چلا گیا خدا راضی ہو کے جنت الفردوس کے دروازے کھول دے گا۔ اور فصیح اللسان بڑے آئیں گے، لیکچر دینے والے بڑے آئیں گے، اور میرے عزیزو میڈیا کے آگے انٹرویو دینے والے بڑے نظر آئیں گے۔ دنیا سے احساس ہی ختم ہو گیا۔ قربان جاؤں، خدا تمہیں سلامت رکھے، تمہاری جوانیوں کو، تمہارے بڑھاپے کو اللہ قبول فرما لے۔ لوگوں کتوں کا تو احساس ہو رہا ہے، بھائی کا احساس کوئی نہیں۔ کہ دوسری بچی سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ لگی 4 بہنیں ماں بیوہ ہو گئی، ہم یتیم ہو گئی، گھر کی روٹی پوری نہیں پڑتی، ہم نے ڈولی میں بیٹھنے کا خیال ہی ختم کر دیا۔ کہنے لگا میں رات کو گھر آیا، دولن کو بہو کو لے کے آ گیا، میں بستر پہ آ کے تکیے پہ سر رکھ کے لیٹا، میں نے آنکھیں بند کر کے مدینے کا گنبد خضرا کا نمبر ملایا، گنبد خضرا سے مکی کا نمبر ملایا، میں نے آنکھیں بند کی، میں نے سکا سرکار مدینہ اللہ نبی کو خواب میں دیدار کرا دے، یا پیغمبر انقلاب سے مجھے پوچھ کے بتلا دے کہ میں 30 لاکھ کا ولیمہ کروں یا کیا کروں۔ کہ میری آنکھ بند ہوئی، مدینے والے کی خواب میں زیارت ہو گئی، آپ نے فرمایا روٹی کرے گا، لوگ کھا کے منہ پہ گلے کر کے چلے جائیں گے، اس پیسے سے میری روحانی بیٹیوں کی شادی کروا کے رخصتی کروا دے۔ رب کائنات کی قسم ہے میں نے فوراً محلے پہ نظر ڈالی، مجھے میرے گھر میں محلے میں 3-4 گھرانے نہیں 30 گھرانے ایسے نظر آئے جن کا باپ کوئی نہیں، جن کا بھائی کوئی نہیں۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اس پیسے سے میں یتیموں کی بیٹیوں کی رخصتی کرواؤں گا۔ فیصلہ زمین پہ میں نے کیا، آسمان والے نے بھی فیصلہ کر لیا، تم میرے نام پہ میرے بندوں پہ خرچ کر کے آئے گا، میں میدان معاشر میں تجھے حوض کوثر پہ کھڑا کر کے اپنے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر پلاؤں گا۔ بس میرے بھائیو عزیزو دوستو بزرگو میری بات کو سن کے ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالیو۔ چاولوں کی پلیٹ آ جانے کے بعد اس بات کو بھول نہ جانا، بلکہ تھوڑی دیر جا کے سوچنا یہ پیسہ اگر بھائی کے کام نہ آیا، یہ پیسہ بھانجی کے کام نہ آیا، یہ پیسہ یتیم بھتیجی کے کام نہ آیا، یہ پیسہ ماں باپ کی دوائی کے کام نہ آیا، اس پیسے کو میں نے بھا لگانی ہے، میں نے آگ لگانی ہے۔ اور میرے بھائیو احساس کرنا سیکھو، محلے داروں کا، غریبوں کا، رشتہ داروں کا، تو سے کہ غیور مسلمانوں ناراض نہ ہونا۔ بیل کا
ابا سامنے دروازہ، اس کے گھر میں چولہا نہ جلا، تیری زکوٰۃ کراچی جا رہی ہے۔ کلمہ اس نبی کا پڑھا جو مغرب کی نماز مختصر کر کے پڑھا کے حجرہ فاطمہ میں آیا، پردہ ہٹایا، حسنین کریمین کو گودی میں اٹھا کے سینے سے لگایا، سیدہ کو اپنی بغل میں لے کے رو کے دکھا دیا، فرمایا فاطمہ ادھر میں نے اللہ اکبر کا، میں نے الحمد شریف پڑھی، ادھر میرے نواسے رونے لگ گئے۔ سیدہ نے کہا کملی والے ابا جان کیا کروں، بھوک کی وجہ سے تیرے نواسوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا تو کیوں رو رہی ہے؟ کہ انہوں نے 4 دل سے دکھایا، تیری بیٹی نے 5 دل سے دکھایا۔ فرمایا بیٹی صبر کر، رویا نہ کر، جب تیری آنکھ میں آنسو آتا ہے میں محمد کے سینے میں تکلیف ہونے لگ جاتی ہے۔ یقین جانو اس واقعے کی تصدیق نہ ہوتی میں کبھی آپ کے سامنے عرض نہ کرتا۔ ابھی پچھلے دنوں میں ڈھیر کی گیا، خدا کی قسم کتنے نوجوان، کتنے بزرگ، کتنی مائیں مرید ہوئی، بیعت کا سلسلہ اللہ نے جاری کروایا۔ میں نے وہاں جا کے تصدیق کی، میں نے کہا بتاؤ یہ واقعہ صحیح ہے؟ کہاں مولی صاحب صحیح ہے۔ ایک آدمی کے 5 بیٹے، ایک بیٹی، 25 مربوں کا مالک، ایک دن پتہ نہیں موج میں آیا، ساری کی ساری زمین بچوں کے نام کر دی۔ بیٹی منہ دیکھتی رہی، کہنے لگی مجھے زمین نہیں چاہیے، مجھے بھاکرا ڈال، مجھے سینے سے لگا کے ٹھنڈ ڈال دے، مجھے باپ کا پیار چاہیے۔ بولتی ہے نہیں ہے، کبھی نہیں بولی باپ کیا، کبھی ڈیمانڈ نہیں کری۔ بچہ باپ کی کمائی صحت کو نہیں دیکھتا، کہتا مجھے 125 لا، مجھے ہونڈا لا کے دے، موبائل لا۔ اللہ اکبر، دیکھنا خدا کی قسم بیٹی اور بیٹے کے مانگنے میں فرق ہوگا۔ بیٹا دھونس سے کہے گا مجھے نہیں پتا لا کے دے، اور بیٹی باپ کے آنسوں کو صاف کر کے کہتی ہے میرے ابو کل جو پیسہ آئے گا میں اپنے ابو سے یہ لوں گی۔ اور لوگوں تمہارے توسے میں خدا تمہیں سلامت رکھے۔ اگر تم کسی کی موت میت میں جاؤ، گھر سے جنازہ اٹھے، اندر سے رونے کی آواز نہ آئے، سمجھ لو اس گھر کے اندر بیٹی کوئی نہیں۔ بعض مرتبہ جنازہ پڑھنے والوں کی برکت سے بخشش نہیں ہوتی، بیٹی کے آنسو نکالنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ 5 مربے، 5 بچوں کو، بیٹی کو کچھ نہ دیا، چند دل کے بعد موت نے آ لیا، مر گیا۔ جنازہ اٹھا کے قبرستان لے کے گئے، مولوی صاحب نے یہ سنائی 4 تکبیر، نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے سرور کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر میت کے، مطرف قبلہ شریف کے، پیچھے امام کے، اللہ اکبر۔ مولوی صاحب نے نیت بتائی، نمازیوں میں سے ایک نمازی نکلا، کہنے لگا مولوی صاحب جنازہ پڑھانے نہیں دوں گا، پرچہ پڑھ کے سنا۔ کیا پرچہ؟ اس پہ لکھا ہوا تھا مرنے والے نے میرے 20 لاکھ روپے قرضہ دینا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا بچے تو ابھی اعلان کر رہے تھے ہمارے باپ سے کسی نے لینا ہو تو ہم حاضر ہیں، ہاں بھئی 2 پیسے۔ سب نے سر جھکا لیے، 5 میں ایک دوسرے کو گولی مار کے کہنے لگے پیو کلہ میرا نہیں سی، پیو تیرا بھی سی۔ او یارو بچپن کے وہ دل کہاں بھول گئے، جب باپ گھر میں آیا کرتا تھا، گڑ کی ڈلی مٹھی میں، گڑ کی ڈلی، ٹافیاں، مچھیاں 4 آنے کی 5 ٹافیاں، جب رومال میں بندھی ہوتی تھی، ہماری ناک بہری ہوتی تھی، پجامہ بھی پتہ نہیں پہننا ہوتا تھا، چھلانگ مار کے باپ کی گودی میں چڑھ کے وہ اپنے کپڑوں کا خیال نہیں کرتا تھا، منہ بھرا ہوا، پاؤں گند میں بھرے ہوئے، سینے سے لگا کے کہتا تھا پترا پترا۔ آج باپ کھانسنے لگتا ہے، بیٹا یوں منہ پر ٹیشو رکھ لیتا ہے۔ کیا گزرتی ہوگی اس باپ کے دل کے اوپر؟ نہ کیا کرو ایسے کام۔ کل کرتا پکڑ کے کھینچا کرتے تھے پیو میرا پیو میرا، آج بیٹے بھائی لڑ رہے ہیں، کہتے پیو میرا نہیں پیو تیرا پیو تیرا۔ کتنے بدل گئے۔ وہ بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا مجھے قرضہ چاہیے، لاؤ کہاں سے دو گے؟
بھائی کہنے لگے، بیٹے کہنے لگے ہمارا نہیں، یہ دے گا، اس کا دے گا۔ آپس میں جھگڑا ہو گیا، جنازگاہ میں شور ہو گیا۔ اتنے میں ایک آدمی جو نماز جنازہ پڑھنے آیا تھا فوراً جنازگاہ سے نکلا، دوڑا دوڑا اسی مکان کے اندر چلا گیا اور جا کے کہنے لگا میت کا کوئی وارث ہے؟ جتنے وہاں بیٹے کھڑے وہ سارے لاوارث ہو گئے۔ انہوں نے میت سے علیحدگی کا انتقال کر دیا، میت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے، کوئی وارث؟ وہ بچی دوپٹہ سر پہ، آنکھیں اس کی لال موٹی موٹی سوج گئی، کہنے لگی چاچا کیا ہوا؟ کہ تیرے باپ کی میت رول گئی، جنازہ پڑھانے نہیں دے رہے۔ وہ تو پہلے یتیم تھی، اسے پتہ تھا کہ باپ نے جداد سے محروم کیا، اب ساری زندگی دھکے۔ تمہارا ایک فیصلہ، ایک قلم کا الٹا چل جانا تمہاری بچیوں کے نصیبوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ کم سے کم اس جلسے میں ملک عبدالمجید صاحب، ملک عبدالعزیز کے اس پروگرام میں آنے والوں، تم تو ایسا غلط قدم نہ اٹھانا۔ آج اللہ کی قسم ہاتھ کھڑا کر کے سچے دل سے وعدہ کرو، اگر اللہ نے مال ملک کا گھر کا مالک بنایا تو بیٹیوں کا حصہ دو گے انشاءاللہ، پکا پکا دے گے انشاءاللہ۔ پت ناراض ہو جائے، اللہ رسول نہ ناراض ہو، بیٹے ناراض ہو، بات بڑھ جائے گی، خدا رسول ناراض ہو گیا بات بگڑ جائے گی۔ آج فقیر دے کہتے یہ ہاتھ جوڑتا ہوں جن کو اللہ نے بیٹیاں دی، گھر جا کے بچی کو سینے سے لگا کے ماتھا چوب لینا، اسے جا کے کہہ دینا کہ ایک فقیر پنجاب سے آیا تھا اور کہہ گیا بچی کے ماتھا چوبنا بھی ثواب، بچی کا چہرہ دیکھ کے مسکرانا بھی ثواب ہے۔ آج وہ میں نے عمل کیا جو 1400 سال پہلے سارے نبیوں کا سردار محمد رسول اللہ کیا کرتے تھے۔ ہاتھ کو بوسا، ماتھے پر بوسا، سینے سے لگانا، بچی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا۔ ساڑیاں تے دھیاں ہی ترس گیا، پیو ساڑے نہ لگا نہیں کردا، بھائی بوئی نہیں لگاتا۔ مومن کے تو ہر نیک کام کے اندر نیکی ہے، ہر کام کے اندر خیر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جوان کہنے لگا اے دھی رانی، تیرے باپ کی میت لاوارث ہے۔ ہوا کیا؟ کہ تیرے باپ کا قرضی آیا، تیرے باپ سے قرضہ لینا ہے، کوئی بھائی تیار نہیں۔ کہنے لگی مجھے جانے کی اجازت ہے، کہ اس لیے تو آیا۔ برقع پہنا جنازگاہ کے دروازے پہ کھڑی ہوئی کہنے لگی بھائیو، چاچو، تایو، ماسڑ، مجھے آ کر باپ کا چہرہ دیکھنے کی اجازت دو۔ سب نے اجازت دے دی۔ دھی کیا کرے گی؟ آئی، باپ کے چہرے سے کفن ہٹایا، ماتھا چوم کے کہنے لگی وہی دھی ہوں جسے دنیا کے اندر ابا جان جداد سے محروم کر کے گیا تھا، یہ تیرے بیٹے ہیں۔ ابا جان پوچھ بھائیوں کی طرف دیکھ کے کہنے لگی کہاں مر گئی تمہاری غیرت؟ سب کے سر جھک گئے، کہ کوئی میرے باپ کی میت کا وارث نہیں بنتا۔ آگے بڑی، کہنے لگی مولوی صاحب جنازہ پڑھاؤ، قرضہ میں اتاروں گی۔ مولوی صاحب جنازہ پڑھاؤ، قرضہ میں اتاروں گی۔ کہ تیرے ہاتھ میں بیگ کوئی نہیں، تیرے ہاتھ میں پرس کوئی نہیں، تیرے پاس تھیلا کوئی نہیں، تیرے پاس سلوکہ کوئی نہیں، کہاں سے اتارے گی؟ اللہ اکبر۔ اپنی مٹھی میں چھوٹا سا پرس تھا، اس کی زپ کھولی، زنجیر کھولی، چابی نکالی، کہنے لگی فلانی جگہ میرا مکان ہے، تالے کی چابی ہے، گھر کا سامان بھی تیرا، گھر بھی تیرا، اگر کب پڑ جائے مجھے آ کے بتا دینا، لوگوں کے برتن مانج کے قرضہ اتاروں گی، باپ کی میت کی بے حرمتی بھی ہونے دوں گی۔ پورے جنازگاہ میں کوہرام مچ گیا، چیخو پکار ہو گئی۔ جس نے قرضہ لینا تھا دھاڑے بار بار کے رونے لگا، میت کو کہنے لگا مبارک ہو جس کے پیچھے ایسی اولاد ہو، خدا کی قسم وہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ وہ جوان کہنے لگا بیٹی اصل بات یہ میں تو اس کا قرضی ہوں، میرے 20 لاکھ لینے نہیں 20 لاکھ دینے ہیں، بھلے وقتوں کی بات ہے، میری مجبوری تھی، یہ میرا جگری یار تھا، اس سے میں نے قرضہ لیا تھا۔ میں نے دیکھا 5 بیٹوں میں جداد کے لالچی نظر آئے، باپ کا وارث نظر نہیں آیا، یہ سارا ڈرامہ میں نے اس لیے کھیلا کہ مجھے حقیقی وارث نظر آ جائے۔ اگر بیٹی نے باپ کا حق ادا کیا، مرنے کے بعد باپ نے بھی بیٹی کا حق ادا کر دیا۔ اے
احساس پیدا کرو جو اتنا سونا سچا دین ہے، جو اتنا عظمت والا دین ہے، عظمت والا دین، عظمت والا نبی لے کے آیا، اس دین کے اپنانے پر اللہ اکبر کتنی خیر کی خبر دے کے گیا، کتنی خوشخبری بتلا کے گیا۔ رب کائنات کی قسم ہے جس کا امتی کتیا کے بچے کو پانی پلائے، اللہ اسے ہدایت سے نواز کر جنت کا وارث بنا دے، جو بھائی کو کھلائے گا، جو بہن کو کھلائے گا، جو اپنے رشتہ داروں میں ماں کی بہن خالہ کو کی خدمت کرے گا، جو اپنی پھپھی کی خدمت کرے گا، مامے چائے چاچے کی خدمت کرے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے پیسہ تو اللہ کا ہے، آج دے دے کل واپس لے گا، اگر اس نے صحیح طریقے سے جائز طریقے پہ خرچ کر دیا، رب کائنات کی قسم ہے خرچہ اس کے ہاتھ سے ہوگا، عرش والا بھی راضی ہو جائے گا، روزے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ ہم نے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا، اس کے حکموں کو پورا کر کر، اس کے نبی کو راضی کرنا، اس کی بات مان کے، اس کے طریقوں کو پورا کر کے۔ آج پھر مجمع نیت کر لیں انشاءاللہ اللہ کو بھی راضی کریں گے، اللہ کے حکموں کو پورا کر کے، اللہ کے نبی کو راضی کریں گے، نبی کے طریقوں کی اتباع کر کے، اور اللہ رسول کو راضی کریں گے، اس کی مخلوق کی، اس کی امتیوں کی خدمت کر کے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ اور آج سارا مجمع اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور معافی مانگتے ہوئے اللہ کے دربار میں سچے سچے دل سے توبہ کرے، اور سارے یک زبان یک حال ہو کر پروردگار عالم کے دربار میں اعلان کرے، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ دیں یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ بلند آواز سے نوجوان لو، بوڑھو خصوصاً کہہ دو قبر میں جانے کی میرے سمیت تیاری ہے، پتہ نہیں کس موڑ پر، کس چوراہے میں، کس چوک میں فرشتہ تجھے مجھے مل جائے، خدا پاک کی قسم ہے قدم اٹھانے نہیں دے گا اگر وقت آ گیا۔ ہر وقت اللہ سے معافی مانگو، اس وقت ذرا ایک مرتبہ اپنے پروردگار کو، کیونکہ اس نے توبہ کا دروازہ کھولا، جنت کا دروازہ کھولا، تیرے میرے درمیان سے فرشتوں کو بھی ہٹا دیا، فرمایا میں جانوں میرا بندہ جانے، فرشتوں جاؤ میرے بندوں کو ملک عبدالمجید صاحب کی دعوت پر آنے والے سارے مسلمانوں کو پیغام دے دو، ایک مرتبہ توبہ کر کے دکھاؤ، جنت کے 8 دروازے نہ کھول دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ علماء اکرام نے فرمایا بندہ زمین پر اعتراف جرم کر کے کہتا ہے معاف کر دے، اللہ فرماتے جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب آپ لوگوں نے وعدہ کیا کہ اللہ کے حکم مانیں گے، اور حکم مان کر اس کو راضی کریں گے، نبی کے طریقوں پر چل کے نبی علیہ السلام کو راضی کریں گے، سب نے وعدہ کیا نا۔ اللہ کے نبی کے مبارک طریقوں میں سے سب سے بڑا مبارک طریقہ جس کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا گیا، سارے انسانوں کی خیر خواہی کے لیے، سارے انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت کا وارث بنانے کے لیے۔ لوگوں کا تعلق اللہ سے اس وقت پورا ٹوٹ چکا ہے، لوگوں کا تعلق مخلوق سے توڑ کر خالق کی ذات پر یقین لانے کے لیے نبی دنیا میں آئے، رب کائنات کی قسم نبی دنیا سے چلے گئے، نبی دنیا سے چلے گئے، یہ محنت بھی چلی گئی، اللہ نے حضرت محمد عربی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، آپ تشریف لائے، دور 63 سالہ 23 سالہ دور تبلیغ گزارا، اس کے بعد دنیا سے تشریف چلے گئے، نبی تو چلے گئے، بقول حضرت جی پالن پوری رحمت اللہ لے کے فرمایا کار نبوت زمین پر رہا، یہ کام امت کے کندھوں پہ ڈال دیا، نبی جب دنیا میں آتے نبوت والا کام کرتے، اس کام پہ اللہ کی مدد بھی آتی، خدا کی رحمت بھی آتی، ہمارا نبی دنیا سے چلا گیا، لیکن یہ کام کو اللہ نے قیامت کی صبح تک زندہ رکھا، جو اس کام کو کرے گا اللہ کی مدد بھی آئے گی، اللہ کی رحمت بھی آئے گی۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ کام آپ کو مجھے دیا، ہم ساری زندگی اس کو مقصد بنا کے کریں گے، مرتے دم تک کریں گے، کرتے کرتے مریں گے، اپنی فکر کریں گے، سارے عالم کی فکر کریں گے، دل کے پورے تقاضے کریں گے، اللہ
اللہ سے رو رو کے بنوائیں گے یا اللہ دل کے سارے تقاضوں کے لیے مجھے قبول فرما لے، میری اولاد کو قبول فرما لے، میری صلاحیتوں کو قبول فرما لے، میرے مال کو قبول فرما لے۔ اس کے لیے اس کعب کو مقصد بنا کر اس کعب کو لے کے ساری دنیا میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ سارے تیار ہو؟ اللہ کے راستے میں نقش روزہ دے دو، خدا کی قسم اس کی رحمت چھم چھم برس رہی ہے۔ 3 دن اللہ کے راستے میں، کل سے، پرسوں سے، بدھ سے، جمعرات سے، کون ہے جو اللہ کے راستے میں 3 دن دے گا؟ کھڑے ہو کے اللہ کے راستے میں 3 دن میرے عزیزوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نقد اللہ کے راستے میں، اور کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے راستے میں 3 دن میرے عزیزوں، اسی جمعرات سے اگر اللہ توفیق دے دے تو کل سے نکل جاؤ۔ کون ہے کل سے اپنے مال کی قربانی دے؟ تبوک کے موقع پر فصل کھجوروں کی تیار کر نکلو۔ اللہ کے نبی پیٹ میں پتھر بندے ابھی نہیں اترے ہیں، انہوں نے فرمایا یہی تو رب آزمانا چاہتا ہے کہ کون نکلے گا۔ دکان تیار، مال تیار، کھڑے رہنا بیٹھنا نہ، تمہارے کھڑے ہونے کی وجہ سے بیٹھنے والوں پہ خدا کی رحمت برس رہی ہے۔ نقد بتاؤ انشاءاللہ کون سے روزہ دے گا؟ نقد صبح سے انشاءاللہ کھڑے کر دو ہاتھ، صبح سے انشاءاللہ اپنی مسجد سے نکلے ہوئے پکے نکلے ہوئے، صبح سے حیاتی ہو بیٹھ جو، اللہ ایمان میں برکت عطا فرمائے، اللہ عزتوں سے نوازے۔ ایک اور عزیزوں وعدہ کر لو، وعدہ میرے ساتھ نہیں، جس کو تم نے مرنے کے بعد جس کو قبر میں منہ دکھانا ہے، خدا کو وعدہ میرے ساتھ نہیں، جس کے حوضے کوثر پر جا کے اس کے ہاتھوں سے حوضے کوثر پینا ہے، پینا نا حضور کے ہاتھوں سے۔ کوئی ایسا ہے جس نے نہیں پینا؟ سب نے پینا ہے نا؟ سب کو شفاعت چاہیے حضور کی، سب چاہتے حضور کی سفارش ملے، تو آج نیت کر لو انشاءاللہ ان اجڑے چہروں کو بسائیں گے، اللہ اکبر، حضور کی سنت چہرے پر سجائیں گے۔ قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا سردی کے موسم میں چادر کا وزن، جرسی کا وزن، اور اسی طریقے سے ٹروزر کا وزن، اسی طریقے سے اندر شرٹ کا وزن، ٹوپی جرابوں کا وزن برداشت کرتا تھا، میرے نبی کے 4 بالوں کی سنت کا وزن برداشت نہیں ہوتا تھا، کیا لینے کے لیے آیا؟ کیا جواب دو گے؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، 10 روپے کا نوٹ بچہ پھاڑ دے کلیجہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جو روزانہ پتہ نہیں توسے کے اندر، پتہ نہیں تمہاری اسی بستی کے اندر کتنے نائی کی دکانیں ہوگی، اگر کوئی بیٹھا ہے اللہ کے واسطے خدا کی قسم قبر میں یہ ہاتھ سلامت نہیں رہیں گے جن ہاتھوں نے محمد کی سنت پہ اس طرح چلایا۔ ذمہ داری سے، عالم تو نہیں، مفتی تو نہیں، فقیر سا آدمی، شیخ علی باتا سا پڑھ کے بیٹھنے والا، خدا پاک کی قسم ہے توبہ کر لو اگر ان ہاتھوں سے شیو کی، ورنہ خدا کی قسم قبر میں یہ ہاتھ سلامت نہیں رہے گا۔ مذاق نہ سمجھنا، یہ نہ کہنا مولوی تے کہندے رہندے ڈراندے، میں تو صحیح کہہ رہا ہوں۔ کوئی کسی کو دکھ پہنچائے کہتا ہے میری سے بد دعا ہے، انشاءاللہ انجام دنیا میں نظر آئے گا، اور جب نبی کی سنت کو دکھ پہنچائے تو حضور علیہ السلام کی دعا ملے گی اسے، قبر کے اندر بچے گا۔ تم لاکھ مکھانے ڈالو، لاکھ گلاب کی پتیاں ڈالو، لاکھ قل اللہ کے تم تمغے اور کتبے لگاؤ، لیکن قبر کا ہاتھ ایک سوال پر پکڑے جائیں گے، بتا 4 بال دیے تھے کہاں کھو کے آیا ہے؟ تلاش کر نالیوں میں، تلاش کر کچرے کے ڈھیر پر، تلاش کر۔ اور میرا ویرا آج داڑھی کٹائی، شام کو جانا، کہ تو نے داڑھی کاٹی تھی 50 روپے لیے تھے، وہ داڑھی کے 4 بال دے 5000 دوں گا۔ کہتا یار وہ تو میں نے تھوڑی دیر پہلے جھاڑو پھیر کے سارے نالی کے اندر پھینک دیے ہیں۔ خدا کی قسم جن ہاتھوں سے بال کٹے وہ بھی، اور جس نے بال کٹوائے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کی اولاد نیک نہیں ہوگی، اس کے رزق میں برکت نہیں آئے گی۔ آج رونا کیوں پڑا ہوا ہے؟ بچے نافرمان، اور خدا کی قسم تو اللہ کے نبی کے طریقے کو توڑ ہے، اور تیرے بچے تیرے طریقے پر عمل کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آج اللہ کو حاضر جان کے اس کی محبت، مدینے والے کی محبت میں اللہ اسی سال مدینے میں لے جائے، اسی سال اللہ حج کی سعادت عطا فرمائے۔ کون ہے جو کہ میں انشاءاللہ چہرے پر حضور کی سنت کو سجاؤں گا؟ آج کے بعد میں نے کٹانی کوئی نہیں، ہاتھ کھڑے کر کے میرے بھائیوں، آج کے بعد پکی میں نے کٹا، کہہ دو اللہ کی قسم نہیں کٹاؤں گا، دنیا راضی ہو ناراض ہو، لیکن میرے داڑھی کوئی نہیں کٹانی، پوری باوجہ ٹھیک ہے، پوری سنت کے مطابق رکھوں گا، ٹھیک ہے جوانو رکھو گے انشاءاللہ، اللہ تمہاری عمر میں عمل میں زندگی و برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
میرے بھائی تخیر نہ کرنا، اے نہ کرنا چھتی چھتی نماز پڑھتے خیرات تقسیم ہو رہی ہے۔ اللہ کے واسطے نماز پڑھو، خیرات تو گھر بھی روٹی ملے گی، کیا چاول کبھی نہیں کھائے، لیکن نماز چلی گئی، ساری زندگی نفل میں سجدے میں پڑے رہو گے، قضا نماز کے ثواب کو برابر اس کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو بھائی کوشش کرو گے نماز کی پابندی، پانی نہیں ملتا اور آس پاس ہر جگہ پانی موجود ہے، کوشش کرو تھوڑے تھوڑے پانی سے وضو کر لو، اور نہیں ملتا اور چلو 4 فرضی پانی وضو کے پورے کر لو، منہ دھو لو، بازو دھو لو، کونیوں سمیت ہاتھ دھو لو، سر کا مسح پہ، یا اللہ نماز کا وقت جا رہا تھا، غفلت ہوگی، جلسہ دیر سے ہو گیا، اللہ میں معاف فرما۔ لیکن کوشش کرو میرے بھائی، نماز کے بعد کھلی خیرات مغرب تب کھاؤ، اجازت ہے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم السلطان، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہ ہم جب تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائیں، ہم سب کو اللہ کریم آپ مستجاب الدعوات بنا دیجئے، کبھی ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا۔ اللہ ہمارے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہو جائے، تیری رحمت برسانے کی اللہ دیر نہ ہو، کرم فرمانے کی دیر نہ ہو، مرحومین کی مغفرت فرما۔ ملک برادران کے خاندان میں رشتہ داروں میں جو فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے دے۔ بھائی عبدالمجید، بھائی عبدالعزیز، تمام برادران، ان کے خاندان، قربہ، تمام رفقاء کار اور جتنوں کو دعوت دی، ان میں کوئی بیمار ہے اللہ سب کو صحت کلی عطا فرما، کرونا وائرس سے جان چھڑا، یا اللہ جس مرض میں مبتلا ہے اللہ انہیں خلاصی نصیب فرما، اپنے خزانوں سے شفا عطا فرما۔ اللہ نمونہ اسلام امام اہل سنت حضرت توسیع صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے خاندان میں، ان کے رشتہ داروں میں، ان کی آل اولاد میں اللہ جو دنیا سے گئے تمام کی مغفرت فرما دے، جنہوں نے اللہ دین کا کام کیا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ ہمارے ساتھ اللہ اچھا سلوک کرنا، اللہ ہاتھ کے اندر ایک تن کا چبھ جائے برداشت نہیں، عذاب قبر ہم برداشت نہیں کر سکتے، موت کی سختی برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کا دکھ برداشت نہیں کر سکتے، اولاد کی نافرمانی برداشت نہیں ہو سکتی، گھر والی کی اللہ زبان درازی برداشت نہیں۔ اللہ تو ساری چیزوں کو رحمتوں میں تبدیل فرما دے، دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی اچھی کر دے، آنے والوں کا آنا قبول فرما، ہاتھ اٹھا کر تیرے دربار میں التجا کرنا قبول فرما۔ اللہ جس کی آنکھ سے آنسو نکلا اور جہاں جہاں لگتا چلا گیا جہنم کی آگ کو حرام فرما دے، جنہوں نے رونے کی شکل بنائی اللہ ان پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا، 5 وقتہ نمازی بنا، جس طرح آج نماز پڑھیں گے ہمیشہ موت تک جماعت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آخری وقت ہو اللہ اس وقت کی نماز کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ ساری زندگی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، آخری وقت میں بستر پہ گر جاتے، اللہ ایسی صحت سے، ایسے وجود سے، ایسے لمحات سے محفوظ فرمانا۔ آخری وقت ہو سر سجدے میں ہو، سبحان ربی العالی ہو اور تیرا بلاوا ہو، اللہ فرمائے ایک سجدہ کر کے آیا ہے دوسرا سجدہ مجھے کر کے دکھا دے، یا اللہ دنیا آخرت ہماری اچھی بنا۔ علماء کرام آئے آ کے چلے گئے، سنا کے چلے گئے، اللہ ان کا سنانا ہمارا سننا قبول فرما۔ اللہ جو وعد و نصیحت اپنی طرف سے کوئی بات کی اللہ تو اسے معاف فرما دے، انسان ہے اللہ، تقریر کے مزے رنگ بھرنے کے اندر اپنی طرف سے کوئی جملہ نکل گیا ہو اللہ کریم معاف فرما دے، اور وہ بات جو میں نے کہی ہے انہوں نے سنی ہے، کہنے والا بھی محتاج اور سننے والا بھی محتاج ہے، اللہ مجھے میری نسلوں کو بھی عمل کی توفیق دے، انہیں نسلوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ ہم سب کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دے، عالم بنا دے، داعی بنا دے، حضور والے کام کو لے کے پوری دنیا کے اندر جانے والا بنا دے، ہماری بچیوں کو بھی پردہ حیا عطا فرما، عالمہ حافظہ بنا، دیندار بنا، جن گھرانوں میں لال جوڑا پہن کے جائے گی اللہ کریم ان کے لال جوڑے کو سلامت رکھنا، اللہ ان کے سہاگ کو سلامت رکھنا، انہیں گھروں میں خوشیاں دینا، دکھ نہ دینا۔ نصیب تو اللہ ماں باپ تو اچھے سے اچھا سوچتے ہیں، نصیب تو اللہ تو نے بنائے ہیں، ہمارے نصیب بھی اچھے کر دے، ہمارے دامادوں کے نصیب، ہماری بہووں کے نصیب، ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے، ہماری بہنوں کے نصیب اچھے کر دے، ہمارے یاروں کے نصیب اچھے کر دے، رحم کر اللہ مدارس دینیہ پر، کرم فرما طلباء اکرام کو، اللہ ان کے سینوں کو علم حدیث کے لیے کھول دے، قرآن کے نور کے لیے کھول دے، ہر ایک کے سینے کو اللہ قرآن کا نبی کا ہر ایک کے سینے کو مدینہ بنا دے، اللہ اس علاقے
کو جہاں یہاں اس وقت اللہ یہ ڈیرا ہے، لوگ یہاں سے گزر کے جا رہے ہیں، اللہ یہاں کوئی کچرا ڈالتا ہوگا، کوئی سگریٹ پیتا، اللہ اس دھرتی پر کرم فرما، 2-3 گھنٹے تیرا قرآن سنایا گیا تیرے نبی کا، اللہ یہاں دین کا مرکز بنا دے، علوم عرفاں کا مرکز بنا دے، اللہ رائے ویڈ کا مرکز بنا دے، اللہ جماعتوں کا نکلنا آنا جانا ہو، اللہ اسے دین کا مرکز بنا دے، اللہ اسے اپنے گھر کے لیے قبول فرما لے، دین کے ادارے کے لیے قبول فرما، وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ صحابہ اجمعین برحمتک۔